آج جو آپ کے ساتھی ہیں زلفی بخاری صاحب، انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کچھ جو پرانے سٹیٹمنٹس ہیں اپوزیشن رہنماؤں کے ان کا حوالہ دیا، شاید اس سے کچھ آپ کو بھی دلچسپی ہو جب آپ آل پارٹیز کانفرنس میں جا رہے ہیں، تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس سے کچھ آپ کو پرابلم نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھیے حامد، میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست کے اندر وہ ایک ہمارے مینجمنٹ کے پروفیسر ہوتے تھے جب میں امریکہ پڑھتا تھا، وہ کہتے تھے کہ کسی بھی انڈسٹری کے توانا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو اس کے پلیئرز ہیں وہ مارکیٹ شیئر کے لیے تو بڑا سخت کمپٹیشن کرتے ہیں، لیکن جب انڈسٹری شیئر کی بات ہوتی ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے بعد جو نمبر 2 چینل ہے اس سے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوگا، جیو کا دوسرے چینل کے ساتھ بالکل کانٹے دار مقابلہ ہے، لیکن جب پیمرا آپ کے خلاف کوئی غیر قانونی قدم اٹھائے گا تو آپ اور ساری انڈسٹری یا چینل کے پلیئرز کٹھے نظر آ جائیں گے ایک صف میں۔ آپ کٹھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسی طرح ہمارا اور پیپلز پارٹی کا دیگر جماعتوں کا آپس میں سیاسی طور پہ، ہم ایک جماعت تو نہیں ہے نا، ہمارے اپنے رائے ہو سکتی ہے، شدید اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ بات آئے گی اس جمہوریت کی، ملک کے نظام کی، کہ جس کے ہم سب اندر کھیلتے ہیں، اس کا ہم حصہ ہیں، تو ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم میں یہ کمپیٹ کرنے کی اور کولیبریٹ کرنے کی سائملٹینیس صلاحیت نہیں ہوگی تو یہ نظام چل نہیں سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے 90s میں، اور تبھی ہم نے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آئے کہ یس، ہم نے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرنی ہے، لیکن کچھ ریڈ لائنز ہیں جن کو کراس نہیں کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال پورے کیے اپنے، اور ہمارے اوپر جب انہوں نے دھرنے دے کے اسالٹ کی پہلے سال ہی، تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری ہمدرد بن گئی تھی، اس نظام کو بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو فواد صاحب آپ ایگری کرتے ہیں احسن اقبال صاحب سے؟ نہیں، بات ان کی صحیح ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا انہوں نے مثال بھی اچھی دی ہے نا۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے نزدیک تو سیاست تو بزنس ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب انڈسٹری کا انٹرسٹ اکٹھا ہوگا تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے، تو بات تو ان کی بالکل صحیح ہے، وہ بالکل ایسے اقبال اچھا، صاحب کی بات سے میں لیکن فواد صاحب دیکھیں نا، اب ہم نے ان کے 2 سٹیٹمنٹ چلا دیے ہیں، لیکن آپ کی کیبنٹ میں کچھ آپ کے جو کولیگ ہیں وہ میں اس کے اوپر ان کے صرف آئی کیو کی تعریف کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ آئی کیو تو ٹھیک ہے، نہیں، آپ اپنی مثال کی تعریف اچھا اب آپ اپنی مثال کی تعریف کچھ کریں۔ اور بھی اچھا ہمارے میر صاحب، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، کوئی سٹیٹمنٹس امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو وقت بدلتا ہے آپ نے سٹیٹمنٹ بدل لی ہے، وہ کوئی ایشو نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ تو آئی کیو کی بات کریں نا، تو کچھ لوگوں کا آئی کیو ذرا دیکھیں نا، ماضی میں ان کا کیا آئی کیو تھا، وہ عمران خان صاحب، اور ان کے آئی کیو سے عمران خان صاحب کافی متاثر ہو گئے۔ فواد صاحب، یہ کیا عام آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، یہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں نا، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک ہی ہیں؟ خیر، بابر روان صاحب کے بارے میں تو پھر پرائم منسٹر کی دعا ہی پوری ہوگی نا، وہ سچ بول رہے ہیں آج کل۔ دوسری بات یہ ہے، چلے یہ آپ نے چھکا مار دیا ہے۔ جو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پرابلم ہے نا، ایونٹس کے اوپر فرینکلی اوپینینز ہوتی ہیں، اور اس میں جب پارٹی میں نہیں ہوتے تو آپ بات جو ہے ادھر کر لیتے ہیں۔ جو اصل پرابلم پی ایم ایل این کا یا شہباز شریف صاحب کا یہ رہا ہے کہ انہوں نے اور زرداری صاحب نے بڑے کینڈیڈ اور بڑے ایکسپلیسٹ جو الزامات لگائے ہیں، کیسز جو، اور دوسری بات یہ جو سارے کیسز بنے ہوئے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب کے اوپر اور پیپلز پارٹی والوں کے اوپر، یہ تو خود پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بنائے ہوئے ہیں، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی کا بنا ہوا ہو۔ اگر آپ زرداری صاحب کے مین کیسز نے، وہ سارے کیسز جو ہیں وہ احسن اقبال صاحب کی کیبنٹ سے اپروو ہوئے ہیں، چوہدری نثار صاحب کے انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ سارے کیسز ہیں جو نواز شریف صاحب کے اوپر ہے، وہ بھی سارے پیپلز پارٹی کے دور کے جو کیسز ہیں، اور رحمان ملک صاحب کی ایک بہت مشہور انویسٹیگیشن ہے جس کی بنیاد ہے جو ان سارے مقدمات کی۔ لہٰذا یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے اسپیسیفک ہیں، اور ان سے پیچھے ہٹنا ذرا مشکل ہے۔ ادروائز ظاہر ہے کہ آپ اوپینین جب نہیں ہوتے پارٹی کے ساتھ، اوپینین اور ہوں گی، جب ہوں گے آپ فواد صاحب کو دباؤ میں لے آئے ہیں، میرا خیال ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ نے ان کا بھی کلپ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ نہیں، میں نے ان کا کلپ اصل میں فواد صاحب جو ہے نا، وہ جب سے سیدھی بات کرتے ہیں نا تو ان کے فینس کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوگا۔ دیکھیں ابھی انہوں نے بابر روان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ عمران خان کی ان کے بارے میں دعا قبول ہو گئی ہے، تو اس طرح کی بات تو کوئی وزیر ہی کر سکتے نا۔